اے نات خان تے ویسے ہی فارغ نا، انہاں دے تے جدوں عزت تے اچھالن دی واری آئی، اے نات خانہ دے بارے وہ فلم چل جاندی نا، قیامت تک نات خانہ منہ نہیں سی چکنا۔ نا رسول اللہ نے 770 بندے سامنے کھڑ کے بنو قریظہ دے قتل کروائے سن، سامنے کھڑ کے۔ اور حدیث چ گلاں موجود ہیں، بہت ساری گلاں جڑیاں علماء دی امانت ہیں، اسی قبر وچ لے کے چلا جانا ہے، اے مجمع بھی برداشت نہ کر سکے میں وہ حدیث دے ترجمے کر دوں۔ اور راتی مینوں ملن آئے ہوئے سن، کہندے میرے تے اتنا دباؤ آخری وقت آ گیا کہ بھئی انہاں کہا جو مرضی کر لے، او لبیک وچ نہ جاویں ہوئے، بس اے ہی گل ہے۔ کسی مسئلے تے تسی چوں نہیں کیتی، قلعے دے وچ سکھ دا مجسمہ لا کے قیمتی سکہ استعمال کیتا، مینوں منڈے نے دسیا وکھایا وہ فوٹو، بڑا قیمتی سکہ لایا انہاں رنجیت سنگھ دا مجسمہ بنایا، او دے نال تلوار لٹکائی اور او دے تھلے لکھیا ہے شیر پنجاب ہے۔ نہیں بھائی لعنت والی گل نہیں، لعنت تے انہاں تے نا جڑا ساری زندگی داتا صاحب دے کھادا تے داتا صاحب دے حق وچ نہیں بول دے۔ جے کانا رنجیت سنگھ شیر پنجاب ہے پھر داتا علی حجویری کون؟ یہ تے پورے برے صغیر وچ کوئی مسلماناں دا شیر آیا ہی کوئی نہیں۔ او دے نال تلوار لٹکا دیتی۔ او قلعہ جڑا او مغلیہ دا قلعہ ہے، سامنے مسجد عالمگیری، نال جناب لیٹیا اقبال، اور چلو تسی داڑھی تے پگڑی نال تے تانوں ضد ہے، او اقبال نال تے کوئی نہیں، نہ اقبال دا مجسمہ قلعے چ لاؤ، اتھے لاؤ تے چلو تسی انہوں شیر پنجاب نہیں مندے تے نہ منو، یہ تے مندے ہو نا کہ مصور پاکستان ہے۔ اتنا حق تا دا بن دے کہ اقبال دا اقبال دا مجسمہ ہی اتھے لا دیو تے اقبال تے جناب ہاتھ چو قلم پکڑا دیو تے نال شاہین کھڑا کر دیو، جویں اقبال بھائی جی سوچ رہا پاکستان دا بقول تواڈے ہن تے تسی او تصویر لانے بھی چھڑ دیتی اقبال دی، بھائی اقبال تو سوچیا کنج سی پاکستان دا، تسی تے اقبال نہ بھی دشمنی کما لئیے، اقبال دے اتھے لا دیو، قائد اعظم دا اتھے مجسمہ لا دیو، دے تھلے لکھ دیو بانی ہے پاکستان، جے انہوں شیر ہند نہیں کہندے تے کم از کم بانی ہے پاکستان ہی لکھ دیو۔ اور سکھ دا مجسمہ لان دا کیا مطلب ہے سانو بھی دسو؟ ظاہر بات ہے جڑے سکھ دا مجسمہ لاندے نا علامہ عطا محمد انہاں تینوں ایتھے جلسہ کرنے دینا سی، ہاں جڑے سکھ دا مجسمہ لاندے تے کرتارپور تے 14 ارب روپے لاندے تے اتھے بیٹھا رہا او گرو نانک 18 سال کرتارپور تے داتا صاحب نو بھاٹی چوک وچ بیٹھے 1000 سال ہو گیا، کیوں جی 18 سال سکھ بیٹھے تو 105 یا 4 میں ان صحیح اخبار دا میں عدد یاد نہیں، 104 ہے یا 5 دا عدد ہے، 105 ایکڑ زمین مسلمانہ دے پنڈ تسی اٹھا دیتے، گرو نانک جتھے جناب بیٹھا رہا 18 سال، اور جتھے داتا علی حجویری 1000 سال ہویا، بابے دا حق ہی کوئی نہیں۔ تسی تے ٹوٹیاں ہوتے جناب بندہ داخل ہوندا جاندا تے جناب یہاں 5 روپے 10 روپے جوڑا 10 روپے، تسی جتیاں دے ذکر سنا دیو، داتا صاحب بندہ داخل ہوندا تے جناب سپیکر تے چل رہا ہوندا 10 روپے جتیاں 10 روپے جتیاں، ڈب کے نہیں مردے، ڈب کے نہیں مردے، سنی بھی سارے انہاں کدی چوں بھی نہیں کیتی، میں تو ادوں بھی کہیا سی، میں آکھا میرے نال کھڑے ہو وہ اتوں بس اسی نہیں لگان دینی، تھلو کڈو بس، او نہیں جی ہم تو امن والے ہیں، میں کہا لو امن والے، اور سکھانو 100 تے جناب 5 ایکڑ زمین ملی، 14 ارب روپے لایا، داتا صاحب دا اوقاف کھا کے پھٹ گئے سارے افسر تے وزیر، کتھے تک داتا صاحب دا مال جاندا، تے بابے دا اتنا بھی حق نہیں سی کہ زیر زمین تسی کٹ دے، او بس کیڑی جتیاں پا کے تو ٹان 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 ٹان، اے جناب تسی سلطان الہند تے جناب شہنشاہ ہند دا احترام کیتا تسی، اے تو ہاڈا سارا قصور ہے، انہاں دا قصور نہیں، تسی جدوں کوئی اوکھا ویڑا آندا نہیں ہم تو امن والے ہیں، لاؤ نا امن دے سبق ہن لاؤ، سکھاں دے جناب مجسمے بن گئے، داتا صاحب تے شہاب الدین غوری ہوری کدھر گئے، سلطان الہند کدھر گئے، اور قطب الدین ایبک کدھر گیا، اور ظہیر الدین بابر ہوری کدھر گئے، انہاں دے نام و نشان تسی مٹا دیتے، کدھر گئے التمش ہوری، کدھر گئے شیر شاہ سوری ہوری، کدھر گئے خواجہ نظام الدین اولیاء ہوری، کدھر گئے مجدد الفسانی دے تذکرے، تے کدھر گئے امام احمد رضا بریلوی، تے کدھر گئے پیر میر علی شاہ، اسی مڑ کے سانو گالا کٹ دے جتھے بہ جاندے اور لبیک والے ایسے ہیں، اینج ہونا ہے تواڈے نال جو کچھ ہو رہا، شاہی مسجد تے شاہ جی وزیر خان مسجد فلماں تے ڈرامے بن رہے ہیں، اتھی کڑیاں اپنا لباس بدلنیاں نہ اداکارہ، تسی اللہ دے گھر نہ اینج پہ گئے ہو تے مڑ کے تسی 12:30 گلاں کر رہے ہو، لبیک والے کی کرنا ہے، اے شکر کرو، اے نات خان تے ویسے ہی فارغ ہیں نا، انہاں دے تے جدوں عزت تے اچھالن دی واری آئی، اے نات خانہ دے بارے وہ فلم چل جاندی نا، قیامت تک نات خانہ منہ نہیں سی چکنا، نات خانہ دے بارے جو کچھ انہاں بکواس کیتا سی زندگی تماشے وچ
مڑ کے لبیک ہی کھڑا ہویا. جیڑا بھی نعت خان پاوے نا بڑے سج دھج کے تے کپڑے جناب اداکار والے پائے ہون, اس نعت خان کو ایک باری ضرور پوچھنا ہے, حضرت جی وہ فیض آباد کتنے سی؟ اتنے تو اسی تہاڈی نعت نہیں سنی. فیض آباد کتنے سی جناب؟ اتنے ایک ہی دن اسی بیٹھے رہے ہاں, ایک دو دن ہوندے تو تسی کہہ سکتے ہو میں بیرون ملک سی, میرے نعت خانی دے پروگرام بک سن, اور قبلہ 21 دن اسی اتنے بیٹھے رہے ہاں, اسی تو تہاڈی اتنے نعت نہیں سنی. 2-2 لاکھ روپے لے کے حضور دی امت کو نعتاں پڑھ دیو تے تہاڈے خلاف جناب فلماں بنن تے مڑ کے پیرا بھی لبیک والے دین. اسلام دے خلاف, مسیتاں دے خلاف, علماء دے خلاف, قرآن دے خلاف فلماں تسی اللہ رسول ہی رہ گئے تہاڈے واسطے. قل باللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون, کیا اللہ رسول اور قرآن کی آیات ہی رہ گئی تمہارے لیے مذاق کرنے کے لیے؟ اپنی فلماں بناؤ. 72 سال تسی کیڑے ڈرامے کیتے قوم نال؟ تسی اپنی فلماں بناؤ, تساں کی کچھ اسلام نال کیتا؟ تسی دسو اپنا زرداری کے کیتا, زرداری دی زنانی کے کیتا؟ پیچھے جناب ضیاء الحق کیڑے ڈرامے کردا رہا, شرعی عدالت بنا کے انہوں انگریز دے تابع کر دے. اس تو بڑا شریعت نہ کیڑا مذاق ہونا؟ شرعی عدالت فیصلہ کرے سود دے خلاف تے سپریم کورٹ او سٹے دے دے. سپریم کورٹ جڑا فیصلہ کرے شرعی عدالت وچ نہیں لیا جا سکتا. تسی شریعت عدالت بنے کئی اتنے جناب مولوی جسٹس بڑھ کے بیٹھے رہے, اور اے کیڑی شریعت عدالت سی؟ یہ تو بڑا شریعت نہ کیڑا مذاق سی کہ تسی رسول اللہ دے دین نو انگریزاں دے قانون دے تابع کر چھڈے. گل انجے ساڈے نال کھڑے ہوو تے دلوں کھڑے ہوو. خالی تے جلسہ سن کے انج نہیں ہونا, جا کے لبیک دا کام کرو. لڑنا کسے نال نہیں. انہیں کہا تینوں اپنی بے شرمی مبارک, تینوں حضور دی ختم نبوت دے غداراں دی یاری مبارک, تینوں ناموس رسالت دے غداراں دی دوستی مبارک, سانو محمد عربی دی غلامی مبارک. نماز بالکل تسلی نال بیٹھو. اسی بھی نماز پڑھنے ہونے ہیں, مطلب ایک مت سمجھ اسی بے نمازیاں. نماز پڑھنے ضرور آ, مان کوئی نہیں. صحابی نے پوچھا نا حضور قیامت کدو آنی؟ حضور نے فرمایا ما عدت اللہ, فرمایا تیاری کی تھی؟ عرض کی تھی ما عدت اللہ کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ. کیوں جی ساڑھے دے مت کوئی سمجھے جناب سانو کو گھڑی وکھائے, نماز پڑھنے ہونے اسی تو بالکل مکروہ وقت تو پہلے میں ٹائم چھڑ دیاں گا, لیکن گل توجہ نال سنو, گل توجہ نال این سنو بھئی جاندیاں لبیک دا کام کرنا ہے. ہن بلدیاتی الیکشن آ رہا تو جناب دھوں کٹ دینا ہے. ہاں ووٹ حضور کے دین کے لیے ہے, ووٹ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہے, ووٹ ناموس رسالت کی پہرے داری کے لیے ہے. این کان بند کر دینے. جیڑا بھی گل کرے انہیں کہا یار میں تیرے نہ بولیا, میں کدی تیرے گل کی تھی؟ جا تو اپنا انہوں نال گل کر, میں نو تے ادھر رہن دے نا. مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اے گل بھی تواڈے کول نہیں ہوندی, ہر بندہ تواڈے تے اعتراض کرنا. ساڈے پالے کہندے اٹک یارا چھج تا بولے شاہ جی, کہندے چھج تا بولے بھلا پرون کیوں بولے, اور چھج تا بولے جدنا دانے اڈاندے جنوں سوراخ نہیں ہوندے, کہندے نے وہ چھج تا بولے بھلا پرون کیوں بولے جنوں ابو 500 سوراخ ہوئے کھڑے. او کوئی ساڈے نال او بندہ گل کرے جنے کوئی کام کیتا, ہاں اسی اودے کو پھر چپ کر رہاں گے, سڑتے ہیں کہ ہاں جی ہاں جناب آپ نے تے کمال کیتی. گل تسی ٹکے دے بھی کدی نہیں کیتی اسلام دے بارے. جدو اسلام دی گل آوے ہن جناب سر عام سزا دی گل آئی, ہن انہاں نوں اسلام یاد ہے. اور وزیر قانون کہندا ہے یہ اسلام جو ہے, یہ سزائیں جو ہے, یہ جو ہے نا سر عام سزا دینا یہ غیر شرعی ہے. میں کہا ہن شریعت یاد آئی؟ نہ رسول اللہ نے 770 بندے سامنے کھڑ کے بنو قریظہ دے قتل کروائے سن. سامنے کھڑ بعض جرائم ایسے ہوندے ان کو سامنے کر انہاں دی سزا دتی جاندی ہے اسلام وچ. نہیں تے سانو ایک بار ٹی وی تے بٹھاؤ تانوں دسیے کہ سامنے کدوں سزاواں دینیاں. کمینے ہو جدوں اپنی واری آندی تے تانوں شریعت تسی تک اسلام دا کدی بھول کے بھی نام نہیں لیا, اور جدوں اپنی تے گل آندی تے پھر کہندے جی یہ غیر شرعی سزا ہے. کیوں جی علماء بیٹھے ہو, مولانا قبیلہ اورانا والے نو حضور نے اٹھ کے دسو کی بنیا؟ قبیلہ اورانا والے نو حضور نے سامنے نہیں اپنے سزا دوائی. حضور نے فرمایا نہ دے پیر ہاتھ کٹ دیو, پھر حضور نے فرمایا نہ دی اکھاں وچ لو پھیرو تت گرم کر کے. کیوں کہ انہاں صحابہ نال انجے کیتا سی. ہاں جی جڑے صحابہ اٹھ چراندے سن نا انہاں نوں قتل کر کے انہاں دے اکھاں وچ لوہے پھیر کے تے انہاں نوں جناب مسلا کر کے تے دھوپ تے سٹ گئے سن. جدو رسول اللہ نو پتہ چلے آؤ میرے غلامان آئے, حضور نے فرمایا انہاں نوں پکڑ کے لے آؤ قبیلہ اورانا والے نو. جدو آئے تے حضور نے فرمایا جو کچھ انہاں کیتا ہے انہاں نال انجے کرو.
لیکن یہ مولویاں گلاں سنائیاں ہوندیاں تا نا، مولویاں تو جناب حدیث جڑی ہے ہی کوئی نہیں. ہاں جی جو مائی کوڑا یا مولویاں اے نعتاں پڑھی در ہے نعت خان کے گالیاں سن کر دعائیں دی. مولانا دسو جی رسول اللہ نو کسی دی جرأت ہے کوئی گل کروے کہ کائنات وچ حیا بھی نہیں جاندی انہاں نو گل کردیاں حضور گالیاں سن کر دعائیں. دسو مولانا کیڑی حدیث وچ ہے جی گالیاں سن کر دعائیں؟ کدھر ہے؟ یہ کوئی ہے نا ایتھے بیٹھا یہود و نصارہ دا ایجنٹ تے میرا لاہور پتہ ہے مین روڈ تے میری مسجد ہے اوتھے ضرور مینوں اطلاع دینا. حضور کوئی گلاں کرن والیاں رب العالمین اپنے محبوب دی آواز تو اچھی آواز نہ کرن دے، فرمایا آواز اچھی ہوئی تو اسلام چلا جائے گا. او کیڑا موقع بنیا کہ حضور نے لوگا نعوذ باللہ میری زبان چلے میں یہ بیان کراں کہ حضور نے کو گالیاں دی؟ نا 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 نا، ایک کدی تصور بھی نہیں کرنا. ایک کیڑی تسی تقریراں سن دے ہو تے نعت خانہ کول نعتاں سن دے ہو، تواڈے پیو دے بارے میرے پیو دے بارے کوئی گل کرے اسی گریبان نپ لئیے. تے صحابہ پھر ویکھدے رہندے سن، صحابہ پھر ویکھدے رہندے سن. یہ کیڑا دین تسی بیان کر دے ہو لوگاں دے سامنے چند ٹکیاں دی خاطر تسا کیوں جی نعتاں پڑھ دے ہو کہ رسول اللہ تو جناب گالیاں سن کر دعائیں دی. یہ تو میں حضور حدیث پڑھنا نہیں تو میں انہوں دساں کہ حضور نے بنو قریظہ نو خود کی فرمایا اور حدیث جو گلاں موجود ہیں بہت ساریاں گلاں جڑیاں علماء دی امانت ہیں اسی قبر وچ لے کے چلا جانا ہے. اے مجمع بھی برداشت نہ کر سکے میں وہ حدیث دے ترجمے کراں گلاں کرنے ہو رسول اللہ دے بارے تسی پھر چپ کر جاندے ہو. نہیں جی اسلام امن سے پھیلا، اور امن سے بھی پھیلا، محمد عربی کی تلوار سے بھی پھیلا. کیوں جی مشکات شریف دے دوسرے صفحے تے حدیث ہے امرت ان اقاتل حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ اور فیضا فعلوا ذالک عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام. اے حضور دا اپنا فرمان ہے، مجھے حکم دیا گیا کیا میں لوگوں کے ساتھ لڑتا رہوں، لوگوں کے ساتھ لڑتا رہوں. مقاتلہ وہ جائزہ بھی لفظ نہیں ہے مطلب کہ جس کو مراد محنت ہے. حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں لڑتا رہوں یہاں تک کہ لوگ کلمہ پڑھ جائیں. یہ تو حضور کا اپنا فرمان ہے. یہ حدیثاں کیوں نہیں بیان کیتی ہے نہ مولویاں؟ اے کیوں اپنے عرصاں تے جناب امن دیاں گلاں کرنے عرس منا دے اور اپنے بزرگاں دے انہاں بزرگاں دے حضور دی اتباع وچ سب کچھ قربان کر دیتا. اج یہود و نصارہ تلوار تے ایٹم بم لے کے تواڈے مگر چڑھے ہوئے تے تسی امن دیاں گلاں کردے ہو. تسی اس تلوار دیاں گلاں کرو جیڑی تلوار رسول اللہ نے ابو دجانہ نو دتی، اس تلوار دیاں گلاں کرو جیڑی رسول اللہ نے حضرت ابو محجن صدفی نو نپائی تے پہلے اس کھجور دی جناب شاخ سی حضور نے پکڑائی تے وہ تلوار بن گئی. اس تلوار دیاں گلاں کرو، اس تلوار دیاں گلاں کرو جیڑی مولا علی نے رسول اللہ نو پیش کی تھی. اس تلوار دیاں گلاں کرو جیڑی تلوار امام حسین کربلا وچ لے گئے، امن لے کے گئے امام علی مکہ. آپ نے فرمایا یزید میں آ گیا، گل کر کی کرنی، امن کی باتیں کر کے اسلام کے تم نے جناب وہ کیا کام کیا. آج امن جاؤ نا مودی نو جا کے 4-5 جناب چلے جاؤ امن والے سارے صوفی سارے اتھے امن والے چلے جاؤ تو مودی نو جا کے تسبیح پکڑاؤ تے نال کہو جناب اسلام تو امن کر، او تہاڈیاں دھیاں چاندے پین، او تہاڈے جناب قیامت گزار دیتی انہوں نے جناب اتھے دن رات انہوں نے قیامت اتھے ڈھا دیتی، بچیاں نال ریپ ہو رہا ہے، تسی امن دے درس دیندے ہو. بالکل انج کر کے اسلام پھیلیا، انج کر کے اسلام نہیں پھیلیا. ہاں جڑا انج والا وہ اپنا جڑانا اپنی بے شرمی اور اپنی جناب بزدلی مبارک میں تے انج پڑھیا ابو دجانہ میدان احد وچ انج چلے ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لنخیلی اللہ کو مدار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. جڑا میں نعرہ لا رہا کوئی کہے مولانا صاحب ہونے بم مروان لگے ان کے آیا ہوئے کوئی میزائل آیا جہاد دا نعرہ لا رہے اور کچھ نہیں ہوندا. اے مولانا کی مولانا دے 2 بھائی شہید ہو گئے، حادثے میں شہید ہو گئے. میں ہمیشہ یہ گل کرنا ہونا کہ بندہ دنیا تو انج بھی چلا جاندہ ہے، انج بھی چلا جاندہ ہے، لیکن ممتاز قادری جڑا پھانسی تے جھول کے گیا کم از کم سانو زندہ تے کر. شالا بوز دلاں اچھا کہو شالا بوز دلاں اور شالا بوز دلاں کدی نہیں جناب. اس واسطے ہن نعرہ سارے لانا ہے، جڑا بوز دل ہے وہ ویسے ہی چلا جائے، وہ تو انہوں میری تقریر فائدہ بھی کوئی نہیں دینا. ہاں بالکل انہوں الٹی فائدہ دے گی بالکل.
بزدل انشاءاللہ نیند نہ آوے تے نعرہ اچھا لانا ہے الجہاد الجہاد اور لبیک لبیک انج کر کے لانا ہے. تسی کدوں نے اپنے گلے کدے واسطے بچا کے رکھے ہوئے کدے واسطے زور لاؤ الجہاد الجہاد. اے ہون چا سائیے اے ہون چا سائی اب یہ لبیک والے خالی نعرہ ہی نہیں لاندے بلکہ موقع آیا کیوں جی اقبال توجہ اقبال کہندا اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی. اے جڑا لبیک والا نعرہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا. اقبال کہندا اسلام یہ وچوں یہ نعرہ اٹھدا ہے جتے بڑے بگر مچھ بیٹھے ہون نا اسلام انہاں دے ڈیرے انج انج کر کے ہلا دیندا انج کر کے ہلن کے نہیں لبیک دے نعرے نے اپنی ایمان تے دسو اور مگر مچھاں دے ڈیرے ہلن کے نہیں ہلے اے ہلن دی دلیل ہے بھئی کوپڑی باغ وچ لبیک دا نعرہ نہیں لگ سکدا اوتے جھوٹ بولیا جا سکدا او جیڑا بھی ہے ستلج ہوے او سٹیڈیم بھی ہے نا اس تے جناب لبیک دا نعرہ نہیں لگ سکدا اوتے جھوٹ بولے جا سکدے ہیں. وزیر سارے بلاؤ تے کہن گے جناب پاکستان میں دودھ کی نہریں جارے ہونے لگی اوتھے جناب اوتھے مجرے کرانا اس سٹیڈیم میں ٹھیک ہے لیکن لبیک دا نعرہ بچو اے جڑا اسلام ہے نا اے نہنگوں کے نشیمن نے تہ و بالا کر چھڈے لبیک دے نعرے نال ہوئے نہیں. تسی اپنی ایمان نہ دسو اے چمک دے چڑے جڑے بیٹھے نا علماء تسی بیٹھے ہو جڑے اے پریشانی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ لبیک کے ساتھ ہیں میں نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں گی لبیک کو کیا کر رہے ہیں. ساڑھے وہ پنڈی گیب کی نام ہے جی جنہیں شمولیت کی تھی نون لیگ دا اور طارق صاحب ساڑھے پنڈی گیب نون لیگ دے ایسن بڑے بڑے او جب لبیک کے شامل ہون لگے تے نون لیگ تے ساری لیگ تے تحریک انصاف تے سارے سیاسیاں نے کیا تو باویں نون لیگ چھڑ دے لیکن لبیک داخل نہ انہیں کہا ایڈا درد ہے سارے کٹھے ہو گئے انہیں کہا او دے داخل نہیں ہونا انہیں کہا کیوں بس اور راتی میں نو ملن آئے ہوئے سر کہنے میرے تے اتنا دباؤ آخری وقت آ گیا کہ بھئی انہیں کہا جو مرضی کر لے وہ لبیک کچھ نہ جامی ہوئے بس اے گلے نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا. ہاں جی بس ایڈا درد ہے بھائی ساڑھے کے بندہ داخل ہونے لگا کہتے نہیں اے تے ہونا ہے حضور دا دین آنا ہے حضور دا دین آنا ہے رہے گا یوں ہی ان کا انہیں جانا اینج نہیں بھائی شیرو ہاتھ چک کے ساڑھا منشور کوئی پوچھے تو پھر اینج کر کے انہوں نچ کے دس دیتا انہیں جانا